اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفٹ آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ آدم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ آدم علیہ السلام سب سے فرسٹ انسان تھے، سب سے فرسٹ پروفٹ تھے، سب سے فرسٹ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو بنانے لگے تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں ایک ایسے خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ایسے شخص کو تو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، ہم تو پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے انفارم کر دیا کہ ان کو، فرشتوں کو، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ یعنی ایک کے بعد ایک آنے والے جو ہیں ان کو بولتے ہیں خلیفہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے لگے۔ اب آدم علیہ السلام کس طریقے سے بنے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ کالی مٹی سے، اور سادی جو مٹی رہتی ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو ہے سادی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنانے لگے، اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا پتلا بنایا۔ ٹھیک ہے، ان کا جب پتلا بنایا اور اس میں جب جان ڈالنے لگے اللہ تعالیٰ، جب اس میں جان ڈالنے لگے تو اوپر سے جان آنے لگی۔ جب آنکھیں آ گئی اور جب آنکھیں آ گئی اور انہوں نے جنت کو دیکھا۔ اب تک پورے بنے بھی نہیں تھے، انہوں نے بس جنت کو دیکھا۔ جیسے آنکھوں سے نیچے اتری، جیسے جان جیسے آنکھوں سے نیچے اترتے ہی ناک کے پاس آ گئی تو ان کو چھینک آ گئی۔ جب انہوں نے چھینکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ بولنا سکھایا۔ جب انہوں نے الحمدللہ بولا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا جواب بھی سکھایا کہ جب الحمدللہ، جب کوئی چھینکے اور ہم لوگ سنیں گے تو اس کو کیا بولنا ہے؟ یا رحمک اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کو، جب سے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کبھی کوئی چھینکیں گے تو کیا بولنا ہے، اور اس کے ریٹرن میں بھی کیا بولنا ہے۔ اب روح جب کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب روح ناک سے نیچے آتے آتے کمپلیٹ ہو رہی تھی تو پیروں تک پوری آئی نہیں تھی۔ تو جب ایک انسان جو جنت میں جب آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ ویسے ہی کوشش کرنے لگے کہ وہ اس میں، وہ بولتے ہیں نا، انسان جلد بازی کرنے لگتا ہے کہ وہ کچھ اچھی چیز دیکھ لیتا ہے تو جلد بازی کرنے لگتا ہے۔ تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بہت ہی بے صبرا ہے، انسان بہت جلد بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو انسان ایسا ہے کہ بہت جلد بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکالرز بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے اتنے، وہ ان کی جو ہائٹ تھی 60 کیوبک فیٹ تھی بول کے بولتے ہیں۔ کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ وہ 90 فیٹ ٹال تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے ایگزیکٹلی کیا ہائٹ تھی، بٹ اپروکسیمیٹلی 90 فیٹ ہائٹ ان کی تھی کر کے کچھ اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس سے کہا کہ آپ جاؤ اور ان کے سامنے سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے، کس کو بولا؟ فرشتوں کو بولا اور ابلیس کو بولا۔ تو فرشتے گئے آدم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے سجدہ کیا، بٹ ابلیس تو جو تھا، ابلیس تکبر میں کہنے لگا کہ میں کیسے ان کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور وہ مٹی سے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ تو اب ابلیس گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کی باری ہے تو فرشتوں نے کیا پر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نکل جا یہاں پر سے، ٹھیک ہے، تیرے پر پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہاں سے جنت میں جو تھے وہاں سے نکل جاؤ، کب تک؟ قیامت کے دن تک تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اب جب فرشتے ماشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، فرشتوں نے سجدہ کر لیا،
پر ابلیس کو کیا تھا؟ تکبر آ گیا تھا۔ کیوں تکبر آ گیا؟ تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں فائر سے بنا ہوں، تو میں گریٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اس کے لیے کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہم لوگ کو کون کیسا ہے کر کے۔ تو کبھی بھی تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب ابلیس سے کہا گیا کہ تمہیں ابھی یہاں سے نکالا جائے گا، کہاں سے؟ جنت سے نکالا جائے گا، تو ابلیس نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا بولا؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو وسوسے ڈالوں گا، میں تیرے بندوں کو تا قیامت تک بہکاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے کو اگر کسی کو بہکانا ہے تو اوپن چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کبھی نہیں بہکیں گے، جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں، جو میرے پر ایمان لانے والے ہیں، جو میرے راستے پر صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، وہ کبھی تیرے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اور ایک اوپن چیلنج کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ کو ابلیس نے دیا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کبھی تیرے راستے پر نہیں جائیں گے، جو مجھے فالو کرتے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ تیرے راستے پر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ آخرت کے دن ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے کر جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جنت سے تو نکالا گیا ہے، اب وہ واپس جنت میں نہیں جانے والا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے انسان ہیں اس کو وسوسے ڈال کے اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم کا ساتھی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسے سے بچائے انشاءاللہ۔ ابھی نیکسٹ جو ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بتا دیں، اس کا کنٹینیوشن ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں انشاءاللہ۔